آج ایک خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے میرے پاکستانیوں. کیوں؟ کیا ہوئی؟ ملا متقی دہلی کے دورے پر ہیں، جو 6 سے 7 روز پر مبنی دورہ ہے. جے شنکر سے ان کی تفصیلی ملاقات ہو چکی. جو ملا متقی کی وہاں پہ پریزنس اور دورے کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کچھ ایسا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ اٹیک آن افغانستان ول بی اٹیک آن انڈیا. خطرناک سلسلے کی آپ شروعات کہہ سکتے ہیں. افغان وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں اور بھارت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے، پھر امریکہ سے پوچھے، افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے. طالبانی حکومت نے پاکستان کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی چال چل دی ہے. مائی گاڈ! اینڈ دس ون موو بائی افغان گورنمنٹ از گوئنگ ٹو چینج دا سینیریو. طالبان کی جب حکومت آتی ہے افغانستان میں، جنرل فیض حمید جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. آپ کی طرف سے ٹویٹ ہوا تھا اس زمانے میں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر. اور 3 سال گوئنگ فارورڈ افغانستان کے وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہاں جا کے بیان دے رہے ہیں. تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ بھارت کی طرف رجوع یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتا ہے. اب کیا افغانستان کے پاس اس وقت کوئی ایئر فورس تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن وہ کسی اور ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، ان سے ایئر فورس لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. آنے والا وقت کس طرح کے دروازے اور کس طرح کے چیلنجز پاکستان کے لیے کھولے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ہماری کتنی بڑی ناکامی ہے. وہ بڑی خدمت کی جا رہی ہے، ان کو ایمبولینسز دی گئی ہیں. انہوں نے رجوع جو ہے ان کے ساتھ کیا، سفارت خانے کو اپ گریڈ کر دیا گیا. اب وہاں پہ جو ہے ایمبیسڈر بیٹھے گا، ان کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے اس کے اندر تبادلے چل رہے ہیں. 78 سال سے کشمیر تم سے آزاد نہیں ہوا اور کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی زیادہ ہے. اچھا بلوچستان میں تم نے بلا شرکت غیر اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کیوں دہشت گردی ہے؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کیونکہ وہاں معدنیات ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. افغانستان کی طرف سے فوری طور کے اوپر انگور اڈا جو بارڈر ہے افغانستان سائڈ کا، اس کو بند کر دیا گیا ہے، افغانستان سائڈ سے بند کیا گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں، سپورٹ دے رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اتنی ٹینشن بڑھ چکی ہے کہ بھائی آج کے بعد پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی سیریز نہیں ہوگی. یہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے کنفرم کر دیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک جانب تو پاکستان کی افواج پر حملے تیز ہوئے، تو اس سے بھی زیادہ اہم جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کا دورہ بھارت اور طویل ترین دورہ بھارت. میں نے کل رات آپ کو ایک ایکسکلوزیو خبر دی تھی کہ پاکستان کے انٹیلیجنس سورسز نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ افغانستان کا جو وفد افغان وزیر خارجہ کی سربراہی میں نئی دلی پہنچا ہے، اور یہ 6 روزہ دورہ بہت طویل دورہ ہے، یوزلی اتنا لمبا دورہ نہیں ہوتا. اس میں صرف ڈپلومیٹس نہیں ہیں، اس میں GDI جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس یعنی افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اہلکار بھی موجود ہیں. اور اصل جو ٹاکس ہیں وہ GDI اور را کے اہلکاروں کے درمیان ہونی ہے. بھارتی میڈیا نے بھی یہ کہا کہ جی افغان طالبان نے ہمیں یہ آفر کی ہے. بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان نے آفر کی کہ ریکگنائز کریں ہماری حکومت کو اور ہم را کو انٹری دیتے ہیں انسائیڈ افغانستان. اب یہ جو چیز ہے اس میں اب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور انڈیا نے کابل میں آنے کا اعلان کر دیا ہے. طالبانی حکومت نے پاکستان کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی چال چل دی ہے. اینڈ دس ون موو بائی افغان گورنمنٹ از گوئنگ ٹو چینج دا سینیریو. یہ پریس کانفرنس اس لیے بھی اہم ہے کہ پیرالل ملا متقی دہلی کے دورے پر ہیں، جو 6 سے 7 روز پر مبنی دورہ ہے. جے شنکر سے ان کی تفصیلی ملاقات ہو چکی. وہاں کابل میں ایک باقاعدہ اور بڑی ایمبیسی انڈیا کی قائم ہونے جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام شروع ہو رہا ہے. مائنز اینڈ منرلز کے لیے اور ٹریڈرز کے لیے سہولیات کا اعلان کر رہی ہے افغان گورنمنٹ اپنے کابل میں. اس کے علاوہ ان کی ملاقات اس کے بعد اجیت دوول کے ساتھ ہے. وہی اجیت دوول جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم افغانستان کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف سیدھا ہو کے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ہم اتنا الجھا دیں گے انہیں. اور پھر انہوں نے دیوبند کے درسگاہ میں بھی جانا ہے، تاج محل بھی جانا ہے ملا متقی نے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ملا متقی جو ہیں ان کو 30 ستمبر سے پہلے بھی کوشش کی گئی کہ یہ ٹریول کر سکیں دہلی کی، لیکن چونکہ UN کی سینکشنز ہیں، ان کے لیے خصوصی رعایات جو UNSC کی ایک کمیٹی ہوتی ہے طالبان سے جڑی، اس نے پیدا کی ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ پیرالل یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جو ملا متقی کی وہاں پہ پریزنس اور دورے کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کچھ ایسا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کا مفہوم یہ ہے کہ اٹیک آن افغانستان ول بی اٹیک آن انڈیا. اب اگر وہاں کی حکومت یہاں تک آن پہنچی ہے تو اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں کہ پاکستان از لیفٹ ود نو ادر آپشن دین ٹو گو آل آؤٹ.
اور یہ کسی بھی ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی سالمیت، اپنی خود مختاری، اپنے عوام، اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں، سپورٹ دے رہے ہیں، اور کیا اسے بولتے ہیں، ان کی بڑی اس وقت جو ہے وہ انڈیا بڑا ویلکم کر رہا ہے بیکاز آف پاکستان، کیونکہ انڈیا ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے ماضی کے اندر، لیکن اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو انہینس کریں، اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان کہتے ہیں جی پچھلے 4 سالوں سے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں، اور افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے۔ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اس لیے بناتے ہیں کہ کہیں پہ لشکر طیبہ وغیرہ جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے افغانستان میں، یا کوئی جیش محمد یا اس طرح کا جو نیٹ ورک ہے، اس میں وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اصل میں افغانستان کے اندر 3-4 بڑے گروہ ہیں، ایک ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، القاعدہ ہے، طالبان اٹ سیلف ہے، لیکن اب تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے، اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک پارٹی ہے، ایک آدھی اور پارٹی ہے جو وہاں پہ جو دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ دیٹ از واٹ آئی سی ایٹ دس مومنٹ۔ سو انڈیا کہتا ہے جی ہم افغانستان کے قریب اس لیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب افغانستان کہتا ہے جی کہ پاکستان کو واقع بارڈر بند نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی واقع بارڈر پاکستان کیا، انڈیا پاکستان کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ میں افغان طالبان سے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ واقع بارڈر آپ بند نہ کریں، آپ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر روز دہشت گرد بھیجتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اپنے مسئلے حل کرے۔ انڈیا پاکستان تو اپنے مسئلے حل کر لیں گے جس طرح ہوگا، لیکن افغانستان کو چاہیے نا کہ وہ اپنی دہشت گردی کے جو اڈے ہیں وہ تو بند کریں، ٹھیک ہے جی، وہ اڈے تو بند کریں۔ تو وہ اڈے آپ نے بند نہیں کیے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ دے آر مسنگ اینڈ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ انڈیا افغانستان کے جو قریب آ رہا ہے، اور اگر آپ انڈیا افغانستان کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں تو اس میں انڈیا یہ کہہ رہا ہے جی ہم تو ہائی ڈیولپمنٹ کمیونٹی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، ہم تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اسسٹنس دی ہے، کنسٹرکشن کی ہے، ہم انڈیا افغانستان فرینڈشپ ڈیم جسے سلما ڈیم کہا جاتا ہے ہرات کے اندر، وہ ہم نے اس میں اسسٹنس کی تھی، ہم نے انڈیا افغانستان کی واٹر مینجمنٹ، ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ، یہ سارے پیسے لگائے تاکہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی سے موومنٹ کر سکیں انڈیا۔ یاد رکھیں the Indians invested in all these projects تاکہ انڈینز افغانستان کے اندر ایزیلی مینوور کر سکیں اور وہ تمام اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اچیو کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں، اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں۔